والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ محترم سامعین کرام، ناظرین گرامی و دیگر احباب، ملوکیت اور بادشاہت کی بات ہو رہی تھی کہ یہ اخوانی اور تحریکی کس طرح سے ایک طرف ملوکیت کی مذمت کرتے ہیں، خلافت راشدہ کے قیام کی بات کرتے ہیں، لیکن جب اقتدار اور حکومت اور سیادت ان کے ہاتھ میں آتی ہے تو پھر یہ لوگ جمہوریت کے اندر پناہ لینے لگتے ہیں اور عوام کو بیوقوف بنا دیتے ہیں۔ میں نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے یہ ثابت کیا کہ اقتدار اور حکومت یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے، وہ چاہے خلافت کی شکل میں ہو یا ملوکیت اور بادشاہت کی شکل میں ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بادشاہت عطا کر دے، اور وہ بادشاہت ایسی ہو کہ کسی کے لیے ویسا دوبارہ نہ مل پائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ بنو اسرائیل کی ایک جماعت نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ ایک بادشاہ بنا دے مجھ میں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر ایک بادشاہ بنا دیا، طالوت علیہ السلام کی شکل میں۔ بادشاہت کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے لیے یہ آیت بھی کافی ہے جس کو میں نے ابھی پڑھی: قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء۔ کہہ دیجئے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے، تو جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے تو عزت دے، اور جسے چاہے تو ذلت دے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین سے اس طرح سے دعا مانگا جاتا ہے، یہ کس سے پکارا جاتا ہے؟ اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ تعالیٰ تو عزت دینے والا، اللہ تعالیٰ تو ذلت دینے والا، اللہ تعالیٰ تو بادشاہت دینے والا ہے، تو بادشاہت کو چھیننے والا۔ اس کے اندر جہاں عزت کی تعریف ہے وہیں پر بادشاہت ملنے کی بھی تعریف اور اس کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور بادشاہت کا چھن جانا یہ ذلت اور رسوائی ہے، اور بادشاہت کا ملنا یہ قابل فخر ہے، اعزاز ہے، اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے۔ ان ساری آیتوں کے اندر قرآن پاک کے اندر جیسا کہ آیا، بادشاہت ہو، ملوکیت ہو، اسے انعام الہی کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ اس کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ اگر غلط طریقے سے کرتا ہے تو وہ قابل مذمت ہے انسان، بادشاہت نہیں قابل مذمت ہے۔ یہ نقطہ ذہن میں رہے، ملوکیت اور بادشاہت یہ قابل مذمت کبھی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو، اپنے اچھے بندوں کو دیتا ہے۔ ہاں، اگر اس کا کوئی استعمال غلط کرتا ہے تو وہ آدمی قابل مذمت ہے، بادشاہت اور ملوکیت یہ قابل مذمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بادشاہت دی ہے،
ان سے بڑا معزز اور کوئی فرد بشر ہو نہیں سکتا کہ اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ بادشاہ بنا دے، اور اس کے علاوہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ بادشاہت عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ بادشاہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اسے بادشاہت دیتا ہے، اگر وہ غلط کرتا ہے تو اسے اللہ چھین لیتا ہے بادشاہت، اور اگر وہ صحیح سے چلاتا ہے بادشاہت کو تو اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے۔ تو بادشاہت اور ملوکیت یہ قابل مذمت نہیں ہے، جس طرح سے کہ نفس خلافت جو یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے آپ کہتے تو آپ دونوں کی نہ مذمت کر سکتے ہیں مطلقاً، اور نہ ہی دونوں کو کبھی برا کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، انسان جس کو خلافت یا بادشاہت ملی ہے وہ اگر صحیح ڈھنگ سے نہیں چلائے گا خلافت کو یا بادشاہت کو، ٹھیک ہے، شورائیت کے ذریعے سے سارے لوگوں نے انتخاب کیا جو اہل حل وقت ہیں، ان لوگوں نے ایک آدمی کو چن لیا، اسی کو خلافت کہتے ہیں۔ جو بزرگان ہیں، بزرگان دین و ملت ہیں، کچھ لوگ، ان لوگوں نے کسی کو چن لیا یا مشورے سے عوام کے، عوام میں دیکھیے اسلامی جو نظام ہوتا ہے، شورائی نظام جو ہوتا ہے، اس میں ہر فرد نہیں مشورہ دیتا ہے، ہر قوم قبیلہ کے جو معتبر لوگ ہوتے ہیں وہی لوگ رائے دیتے ہیں۔ چلیے، معتبر لوگوں کے مشورے اور رائے سے ایک آدمی کو خلیفہ چن لیا گیا، خلافت ہے۔ اب لوگوں کے چننے کے بعد اگر وہ خلافت کو صحیح ڈھنگ سے نہیں چلا رہا ہے تو اس کی وجہ سے خلافت بری نہیں ہو جائے گی، وہ شخص قابل مذمت ہے، اور اس کے بعد وہ چھوڑ بھی نہیں رہا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خلافت ہو یا بادشاہت ہو، یہ طرز حکمرانی ہے۔ اللہ رب العالمین خلیفہ بھی بناتا ہے، بادشاہ بھی بناتا ہے اپنے نیک بندوں کو، اپنے مومن بندوں کو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو خلیفہ بنائے گا، جس طرح سے پہلے کے لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ خلیفہ بھی بناتا ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ بھی بناتا ہے، بادشاہت بھی دیتا ہے، خلافت بھی وہی دیتا ہے۔ تو چاہے بادشاہت ہو یا خلافت ہو، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، ہم اس کی مذمت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی نفس ملوکیت کو برا سمجھتا ہے اور اس کی مذمت کرتا ہے تو وہ سمجھ لو وہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے، فرمان باری کی وہ مخالفت کرتا ہے۔ اب آئیں سنت کی طرف، دیکھتے ہیں یہاں بادشاہت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نظر سے دیکھا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے، لیکن کبھی کسی بادشاہ سے بادشاہت چھوڑنے کی شرط نہیں لگائی۔ سن 7 ہجری میں آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد 10 بادشاہوں اور حکمرانوں کے پاس اپنے خطوط لکھے، ان کے اندر انہیں اسلام کی دعوت دی، بلکہ اسلام لانے کی صورت میں اسی حال پر باقی رکھنے کی بات کی
کہ آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، آپ کی پوزیشن کو چینج نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ حبشہ کے بادشاہ جو نجاشی تھا، اسہمہ، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا حبشہ میں ایک انصاف پسند بادشاہ رہتا ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس کے پاس چلے جاؤ۔ صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا تھا مکہ کے اندر، اندو ان بارض الحبشۃ ملکا لا یظلم اندو، حبشہ کے اندر ایک بادشاہ رہتا ہے انصاف پسند، اس کے یہاں ظلم نہیں ہوتا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ ہجرت کر کے بہت سارے صحابہ چلے گئے اس کے پاس۔ آپ نے نجاشی بادشاہ کی آپ نے تعریف کی ہے باقاعدہ، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ اسی تعلق سے روایت آتی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت لما ضاقت علینا مکۃ واوذی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفتنوا ورعوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه فخرجنا إليها أرسالا حتى استمعنا فنزلنا بخير دار وإلى خير جار۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مکہ جب ہم پر تنگ ہو گیا، اصحاب رسول کو جب لوگوں نے ستانا شروع کیا اور انہیں فتنے میں ڈالا گیا، انہوں نے پریشانیوں کو برداشت کیا اور وہ فتنوں میں جب مبتلا ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روک سکتے تھے، گرچہ اللہ کے رسول خود اپنی قوم کی حمایت میں تھے، اپنے چچا کی طرف سے حمایت میں تھے، ان کی محافظت میں تھے، انہیں وہ تکلیف کفار مکہ نہیں پہنچا سکتے تھے جو ان کے ساتھیوں کو پہنچاتے تھے، صحابہ کرام کو پہنچاتے تھے۔ لا یصل الیہ شیء مما یکرہ مما ینال اصحابہ۔ اس وقت اللہ کے رسول نے ہم سے کہا ان بارض الحبشۃ ملکا لا یظلم عنده احد، سرزمین حبشہ میں ایک بادشاہ رہتا ہے، وہ بڑا ہی انصاف پسند ہے، اس کے یہاں ظلم نہیں ہوتا ہے کسی پر، فالحقوا ببلادہ، اس کے ملک میں چلے جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل ضرور نکالے گا ہمارے لیے۔ کہتی ہیں فخرجنا الیہ ارسالا حتی استمعنا، ہم جماعت کی شکل میں گئے اس کے پاس، فنزلنا بخیر دار وإلی خیر جار، ہمیں بہت اچھی جگہ ملی جہاں ہم گئے اور وہاں کے پڑوسی بھی ہمیں اچھے ملے، یعنی وہ بادشاہ ہمارا خیال کرنے لگا، ہم اپنے دین کے اندر مامون ہو گئے، فآمنا علی دیننا ولم نخشى منہ ظلما، ہمیں کبھی خوف نہیں رہا اس کی ظلم کا، وعبدنا اللہ، وہاں ہم نے آزادی سے اللہ کی عبادت کی، لا نوزا، ہمیں وہاں کوئی تکلیف کبھی نہیں ہوئی، ولم نسمع شیئا نکرہہ، ہم نے کبھی کوئی تکلیف دہ چیز نہیں سنی اس کی طرف سے، کبھی اس نے ہمیں نہیں ستایا۔ اس سلسلۃ الصحیحہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس حدیث کو پوری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ حبشہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی اور انہیں اس الفاظ میں یاد کیا تھا۔ کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین مات النجاشی مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا علی اخیکم اسحم۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت جابر کی روایت ہے کہ جب نجاشی کی وفات ہو گئی، یہ سن 9 ہجری کی بات ہے، سن 9 ہجری میں نجاشی کی وفات ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کیا کہا؟ مات الیوم رجل صالح،
آج ایک بہت ہی نیک آدمی کی وفات ہوئی ہے، اللہ کا ایک نیک بندہ آج مر گیا۔ فقوموا فصلوا علی اخیکم اسحم، اپنے بھائی اسحمہ پر نماز جنازہ پڑھو، آؤ سب بندی لگا کر کھڑے ہو جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت وہ بادشاہ تھا اپنے ملک کا اور مسلمان ہو چکا تھا، اور اپنی قوم کا بادشاہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجل صالح کا نیک آدمی ہے۔ اگر بادشاہت بری ہوتی تو آپ اس کی تعریف نہیں کرتے اور نہ ہی اس کا جنازہ پڑھتے۔ کیسا آدمی ہے، بادشاہت کو نہیں چھوڑا جو اتنی بری چیز ہے، بادشاہت کو کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ اب آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا، بادشاہت کا آپ نے نام ہی نہیں لیا، بلکہ کسی بھی خط کے اندر جتنے بھی خطوط آپ نے بھیجے، کبھی آپ نے بادشاہت کو کسی بھی خط کے اندر برا نہیں کہا۔ جو اپنے قوم کا حاکم تھا آپ نے یہی سب سے کہا کہ اسلام لے آؤ، صحیح سالم رہو گے، کامیاب رہو گے۔ اور بعض خطوط کے اندر تو آپ نے باقاعدہ صراحت کی ہے کہ اسلام لے آؤ گے تو تم کو اسی پوزیشن پہ باقی رکھا جائے گا۔ ذرا سوچیے، اگر بادشاہت کوئی باطل نظام ہوتی، کوئی بری چیز ہوتی، تو کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بادشاہ کو صالح کہتے، رجل صالح کہتے کہ بہت ہی نیک بندہ ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ اگر مطلق العنان نہیں ہے، اگر ظالم نہیں ہے، بلکہ وہ احکام الہی کا پابند اور عدل و انصاف کرنے والا ہے، تو اس کی بادشاہ جائز نہیں بلکہ مطلوب اور محبوب بھی ہے۔ اسی طرح اگر تاریخ کی اوراق الٹ کر دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بادشاہوں کے قصوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نجاشی بادشاہ، مصر اسکندریہ کا بادشاہ، شاہ فارس خسرو پرویز، شاہ روم قیصر، حاکم بحرین منذر بن ساوا، حاکم دمشق شاہ عمان، یہ سب اپنے اپنے علاقے کے بادشاہ تھے اس وقت۔ اور تاریخ میں ایسا کچھ بھی لکھا ہوا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ بادشاہت چھوڑ دینے کا بھی ان سے مطالبہ کیا۔ ایسا کسی تاریخ میں نہیں آتا۔ آپ نے سارے بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجے، لیکن آپ نے اسلام کا مطالبہ کیا سب سے، لیکن کسی خط کے اندر آپ نہیں دکھا سکتے کہ آپ نے بادشاہت ترک کرنے کا مطالبہ کیا ہو کسی سے۔ تاریخ اسلام کے طالب علم کو ان تمام خطوط کا بھی اچھی طرح علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بادشاہوں کو تحریر کیے تھے، اور ان تمام خطوط میں واضح طور پر لکھا اسلام لاؤ سلامت رہو، اسلم تسلم، اسلام لاؤ سلامت رہو گے۔ چنانچہ شاہ عمان کے نام تحریر کردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا ایک اہم حصہ تاریخی کتابوں میں یوں درج ہے: اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بنا دوں گا، اسی علاقے کا تم گورنر رہو گے، حاکم رہو گے، اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے، ختم ہو جائے گی تمہاری بادشاہت۔ مطلب اب تمہاری بادشاہت رہے گی نہیں، اب وہ علاقہ اسلام کے زیر نگی آئے گا، تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اگر اسلام لے آؤ گے تو باقی رہے گی، تم جیسے ہو ویسے حاکم بنے رہو گے، اگر اسلام نہیں لاؤ گے تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ شاہ فارس نے، ایرانی بادشاہ نے، خسرو پرویز نے جب آپ کا خط پھاڑ دیا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ خط جب پھاڑ دیا تو آپ نے اس پر بد دعا کی، مزق اللہ ملکہ، اللہ تعالیٰ تو اس کی بادشاہت کو پھاڑ دے۔ اگر وہ قبول کر لیتا اسلام، آپ کے خط کو نہ پھاڑا ہوتا تو کیا آپ بد دعا کرتے؟ بلکہ آپ کہتے کہ اللہ اس کے تو بادشاہت کو باقی رکھ۔ لیکن جب اس نے بے ادبی سے معاملہ کیا اور آپ کے خط کو پھاڑ دیا، جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے اس پر بد دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی بادشاہت کو پھاڑ دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ چنانچہ چند ہی سالوں میں اس کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ ان سب سے کیا پتہ چلتا ہے
کیا مطلب نکلتا ہے؟ اسلام قبول کرو گے تو بادشاہت برقرار رہے گی، قبول نہیں کرو گے تو بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی۔ تو ان خطوط کے ذریعے سے بھی ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بادشاہت کی مذمت نہیں کی ہے۔ 13ویں پوائنٹ پہ آتے ہیں، اور ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہت سونپی تھی یا خلافت؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دستبرداری کی تھی، تنازل جو اختیار کیا تھا، وہ کس چیز سے؟ خلافت سے دستبرداری کی تھی یا ملوکیت اور بادشاہت؟ آخر آپ کی دستبرداری کس چیز سے تھی؟ آپ نے کون سی چیز سونپی تھی حضرت معاویہ کو؟ خلافت دی تھی یا بادشاہت دی تھی؟ ظاہر ہے آپ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہت نہیں بلکہ خلافت سونپی تھی۔ پھر مودودی جیسے لوگ کون ہوتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہت دینے والے؟ جن سے معاہدہ ہوا، ہاتھ پہ صلح ہوئی، جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق جس سال کو عام الجماع قرار دیا گیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبرداری کی، حضرت معاویہ کو خلیفہ مانا، سارے لوگوں نے بیعت کی۔ صحابہ کے نزدیک حضرت معاویہ خلیفۃ المسلمین ہیں، اور ابو العلا مودودی انہیں بادشاہ بنا رہے ہیں، اور وہ بھی کاٹ کھانے والی بادشاہت دے رہے ہیں۔ حضرت حسن انہیں خلافت سونپ رہے ہیں، اور یہ اخوانی اور تحریکی انہیں کاٹ کھانے والی ملوکیت سونپ رہے ہیں، اور انہیں ظالم بتا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ شیعوں رافضیوں کی جھوٹی روایتوں پر یقین کر کے، انہیں دلیل میں پیش کر کے، اور کلام باری تعالیٰ کو، فرمان رسول کو، اور دوسرے صحابہ کے اقوال کو، حتیٰ کہ اہل بیت کے اقوال کو بھی سامنے نہیں لاتے ہیں، کتراتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ انہی خبیث شیعوں رافضیوں کی روایتوں، جھوٹی روایتوں کو لے لے کر کے اڑ رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ نہ یہ قرآن کی آیتوں پر دھیان دیتے ہیں، نہ فرمان مصطفیٰ پہ دھیان دیتے ہیں، نہ اقوال صحابہ پہ دھیان دیتے ہیں، اور نہ ہی اعمال اہل بیت پر دھیان دیتے ہیں کہ اس وقت جو اہل بیت موجود تھے ان لوگوں کا کیا رویہ تھا، کیا کردار تھا بنو امیہ کے ساتھ، چاہے وہ حضرت معاویہ ہوں، چاہے وہ یزید بن معاویہ ہوں، یا بعد میں آنے والے دوسرے خلفاء ہوں بنو امیہ کے، ان کے ساتھ اہل بیت کا کیا کردار رہا، کیا رویہ رہا، یہ لوگ کبھی نہیں کسی کا اقوال پیش کرتے ہیں۔ نہ حضرت علی کا قول پیش کرتے ہیں، نہ حضرت حسین اور حسن کا قول پیش کرتے ہیں، محمد بن حنفیہ کا قول نہیں پیش کرتے ہیں، زین العابدین اور اسی طرح سے زینب اور سکینہ کا قول نہیں پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان سب کے اقوال، اعمال اور کردار جو ہیں وہ بنو امیہ کے حق میں ہیں، کوفیوں کے، رافضیوں اور شیعوں کے خلاف ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے کوفیوں کو، خارجیوں کو، رافضیوں کو، شیعوں کو برا کہا ہے، اور ان کے بدعمالیوں سے، ان کی بدسلوکیوں سے ہمیشہ یہ لوگ پریشان رہے ہیں اہل بیت، ان کی مذمت انہوں نے ہمیشہ کی ہے۔ حضرت علی کے آپ اقوال سے آپ کو مل جائے گا ان کی مذمت اور ان کی برائیاں مل جائیں گی۔ حضرت محمد بن حنفیہ، اسی طرح سے حضرت حسن اور حسین کے بھی اقوال سے اور کردار سے آپ کو مل جائیں گی، ان کی برائیاں اور ان کی مذمتیں مل جائیں گی۔ لیکن بنو امیہ میں سے کسی بھی فرد کے لیے کوئی صحیح سند سے آپ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے برائی کی ہو یا کوئی شکوہ اور شکایت کیا ہو کہ ان کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف پہنچی ہے یا پہنچی ہے تکلیف، آپ نہیں دکھا سکتے کوئی صحیح روایت۔ آپ ان سے پوچھئے کہ حضرت حسن نے آخر کون سی حکومت دی تھی حضرت معاویہ کو، خلافت دی تھی یا ملوکیت دی تھی؟ اگر حضرت حسن نے خلافت دی تھی اور وہ خلیفہ تھے اور وہی خلافت سے دستبردار ہوئے، وہی دے دیا، تو یہ مودودی ہوں یا دوسرے اخوانی اور تحریکی ہوں یا شیعہ رافضی ہوں، یہ لوگ کون ہوتے ہیں بادشاہت اور ملوکیت دینے والے؟ چودہویں پوائنٹ پہ آتے ہیں،
12 خلیفہ والی متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری حدیث نمبر 7222 یعنی 7222، صحیح مسلم حدیث نمبر 1821۔ یہ روایت بہت اہم ہے، جابر ابن سمرہ والی روایت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں دخلت مع ابی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسمعته یقول، میں اپنے والد کے ساتھ نبی اکرم کی خدمت میں پہنچا، اللہ کے رسول فرما رہے تھے، یہ میں نے سنا اپنی زبان اپنی کان سے۔ کیا سنا؟ ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفہ، یہ حکومت ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ان کے درمیان یعنی قریش میں 12 خلیفہ نہ ہو جائیں۔ 12 خلیفہ جب تک نہیں ہو جائیں گے جب تک ان کی حکومت ختم نہیں ہوگی۔ ان کے اندر جب تک 12 خلیفہ نہیں ہو جائیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا ان کے اندر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول نے کس کے بارے میں کہا تھا؟ کہہ رہے ہیں کہ کلہم من قریش، یہ سب قریش خاندان سے ہوں گے، انہی کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفہ، اسلام سربلند رہے گا 12 خلفاء کے دور تک، 12 خلفاء کے دور تک اسلام سربلند رہے گا۔ لا یزال ھذا الدین عزیزا منیا الی 12 خلیفہ، 12 خلفاء تک۔ اب جوڑیے آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے۔ شیعہ اور رافضیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اس حدیث کو خلیفہ کو امام بنا رہے ہیں اور اپنے 12 امام کو مراد لے رہے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، اہل سنت کی بات کر رہا ہوں جو حدیثوں کو مانتے ہیں۔ رافضی شیعوں کی بات نہیں کرتا ہوں جو حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو قرآن کو محرم مانتے ہیں۔ یہ دین اس وقت تک مضبوط اور طاقتور رہے گا جب تک 12 خلیفہ نہ ہو جائیں۔ منہاج السنہ ابن تیمیہ کی زبردست کتاب ہے، شیعوں کے خلاف، رافضیوں کے خلاف، خارجیوں کے خلاف۔ ہر مسلمان شخص کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، اس کا ترجمہ اردو میں بھی آ چکا۔ منہاج السنہ جلد نمبر 8 صفحہ 170 میں ابن تیمیہ نے، اور فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر نے 13 نمبر جلد 214 نمبر صفحہ میں کہتے ہیں، بڑی صراحت سے لکھا ہے ان دونوں نے کہ ان 12 خلفاء سے مراد خلفائے راشدین کے ساتھ ساتھ عمر بن عبد العزیز کے بعد ولید بن یزید بن عبد الملک تک مراد ہیں۔ کہاں تک؟ یعنی خلفائے راشدہ جو 4 ہیں اور حضرت حسن 5، اس کے بعد پھر معاویہ سے لے کر کے عمر بن عبد العزیز تک، اور پھر عمر بن عبد العزیز کے بعد ولید بن عبد الملک تک، ولید بن یزید بن عبد الملک تک، یہ کل 12 خلفاء ہوتے ہیں۔ کہیں یہاں تک سارے لوگ مراد ہیں، ولید بن یزید تک۔ اس کے بعد جب اختلاف و انتشار شروع ہوا تو پھر ختم نہیں ہوا، اور عباسی دور آنے تک خلافت کئی حصوں میں بٹ گئی، کئی حصوں میں بٹ گئی، اور اس کے بعد مختلف جگہوں پہ الگ الگ حکومت قائم ہو گئی۔ پھر مسلمان ایک خلیفہ کے ماتحت رہ ہی نہیں گئے۔ عباسی دور پورا آپ دیکھیں گے، ان کا پورا زمانہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خلافت قائم تھی، کوئی حکومت قائم تھی الگ۔ ان کی حکومت قائم ہوتی ہے، ادھر بنو امیہ والے حکومت کر رہے ہوتے ہیں اندلس کے اندر اور دوسرے علاقوں میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی 12 خلفاء جب تک رہیں گے سارے مسلمان ایک خلیفہ کے ساتھ متحد رہیں گے۔ 12 خلفاء جب ختم ہو جائیں گے اس کے بعد لوگ ایک خلیفہ کے ساتھ متحد نہیں رہ پائیں گے، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ حکام کے ساتھ، الگ الگ خلیفوں کے ساتھ رہنا پڑے گا، اور اسی وقت سے یہ انتشار ہے۔ ولید بن یزید بن عبد الملک کے بعد یہ اختلاف شروع ہو گیا ہے، یعنی بنو امیہ کا جو آخری دور تھا، اور پھر اس کے بعد
مختلف حکومتیں قائم رہی، ایک ہی وقت میں مختلف حکومتیں رہتی ہیں، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ یعنی اتفاق اور اتحاد جو رہے گا مسلمانوں کے اندر، وہ اتفاق یعنی ایک خلیفہ کے ماتحت رہنے والی جو بات ہے وہی 12 خلفاء، اس کے بعد پھر اختلاف کا مطلب یعنی بیک وقت کئی خلیفہ ہوں گے، 2 خلیفہ، 3 خلیفہ، 4 خلیفہ، اس طرح سے۔ اور فقہا کی آپ بات پڑھیں، ان کی رائے پڑھیں، محققین اسلام کی، جائز قرار دیا علامہ شوکانی نے خاص طور سے۔ یہ جائز ہے کہ بیک وقت کئی حکام ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو آدمی جس سے بیعت کر لے گا اسی کے ماتحت میں رہے گا۔ تو 12 خلفاء کہاں سے آ گئے پھر بھائی؟ اگر ہم بنو امیہ کو ملوکیت مانتے ہیں تو یہ خلافت 12 کون ہوگا؟ ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا طے، جو قرآن اور حدیث میں لکھا ہے وہی طے ہوگا، صحابہ نے جو مانا ہے وہی طے مانا جائے گا، بعد میں اقتدار اور کرسی چاہنے والوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ دے، عقل دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔